50 لاکھ گھر کیا ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، اور پاکستان کے اندر اس وقت غربت اور بے روزگاری اور ہسپتالوں میں غریب آدمی اور بیوہ کا علاج ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ محرکات جس کی بنا پر ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد داخل کی تھی۔ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، یا متحدہ اپوزیشن کے اکابرین نے اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور بلا خوف تردید میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو جو معاشی تباہی کا آج سامنا ہے، پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ آج ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، پاکستان کی ذات کو قربان کر دیا، اور یہ یورپین یونین کے اوپر حملہ آور ہو گئے کہ یورپین یونین کون ہوتا ہے مجھے بات کرنے والا۔ کیا پھر آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھول گئے؟ پاکستان کے مفاد کو بھول گئے؟ پاکستان کی جو آپ مہنگائی کی بات کرتے تھے اس کو بھول گئے؟ روپے اور ڈالر کی جو ایکوٹی ہے اس کو بھول گئے؟ یہ وہ عمران خان ہے جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو بات بار بار عمران نیازی دروغ گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الزام تراشی، تو اس کی سرشت میں ہے، اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو۔ لیکن چونکہ آج پوری قوم کے سامنے اس عمران نیازی نے پارلیمان کے 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے، تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی آئی ایس آئی سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں، کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، اور بات سننے پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ ثبوت لے آئیں۔ اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور اگر ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی۔ آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھرلو کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا، جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے۔ لہذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے، جن کی بڑی قدر منزلت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں۔ کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں، کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے، تو ان تمام حالات کے بارے میں مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر الوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا۔ ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ۔ میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے۔ As I speak, I have not received officially any letter from President Alvi جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے۔ جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے
اور پھر اپنا مشورہ کریں گے. لیکن اس وقت تو خود الوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں. اس کا پہلے فیصلہ ہوگا, اگلی بات بعد میں ہوگی. شہباز صاحب یہ بتائیے گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دی ہے کہ اپوزیشن نے ڈیلیبریٹلی جو ہے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا ہے. ایک تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل سے وہی موقع پر. سن لیں میری بات, سن لیں پلیز. مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں. انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی, اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی. میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے, ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی. تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو, اور وہ بھی زبانی, ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا؟ کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے, آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے, زبانی کلامی میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں. واٹ از دس کرول جوک کی ناٹ بی ٹالریٹڈ. یار میں نے جواب دے دیا. تھینک یو ویری مچ. اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر, کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار.